فرشتے آسمانوں پر سنتے ہیں، اس کی خوشبو سونگتے ہیں نا. کچھ اعمال ایسے حدیثوں میں بیان ہوئے کہ ہم چاہیں تو فرشتے ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، ہم فرشتوں کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، فرشتوں کی کمپنی حاصل کر سکتے ہیں. اب ایک وظیفہ تو آج مل گیا کہ روزانہ سوتے وقت کیا پڑھنی ہے؟ آیت الکرسی پڑھنی. ساری رات فرشتہ نگہبان رہے گا اور شیطان قریب بھی نہیں آ سکے گا. اب پرابلم یہ رات کو آیت الکرسی کا موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کیا سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتے ہیں. یہ سوچتے ہی کہ اگر اسی سوتے سوتے میں چلا گیا تو ہاں بندہ سوتے سوتے بھی تو جا سکتا ہے نا. وہ بچپن سے ایک شعر سنتے ہیں نا، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور ہو تو صبح زیر زمین. نیند پتہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں نیند کو موت کی بہن کہا گیا. ہم جو سوتے ہیں، سونے کی دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم بسمک اموت و احیا. ارے بھائی اس کا تو معنی یہ بنا اللہ کے نام سے جو موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے. میں تو سونے کی بات کر رہا ہوں، موت کی بات کہاں سے آ گئی؟ سوتے وقت کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اٹ مینس میں موت کے قریب جا رہا ہوں. ایکچولی ہم تھوڑی دیر کے لیے موت کے قریب جاتے ہیں. یہ نیند ہے نا، یہ ایک طرح کی موت کی سمجھے ٹریلر ہے. آپ جب سوتے تو نظر آتا ہے کون آیا کون گیا، کیا باتیں ہوئیں، کچھ بھی نہیں پتا چلتا. بندہ گیا اور اٹھنے کے بعد کون سی دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس رب کا شکر جس نے زندہ کیا موت کے بعد اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دوبارہ سوال، بھائی میں تو اٹھا ہوں، مارا کب تھا؟ دعا پڑھ رہے ہو اللہ نے موت کے بعد زندہ کیا، اس کا مطلب واپس آئے ہو. اللہ نے ایک نئی زندگی دی ہے. روز ہم سمجھ لیں موت سے ہو کر واپس آ رہے ہیں. اللہ روز نئی زندگی دیتا ہے، روز نیا دن دیتا ہے. اب تو نیکیاں کر لو، اب تو توبہ کر لو، اب تو اللہ کو راضی کر لو. مگر ایک دن سوئیں گے پھر نہیں آئیں گے. ایک بار آنکھیں بند ہوں گی پھر نہیں کھلیں گی، پھر قیامت کے دن کھلیں گی. اس نیند سے پہلے اس جاگنے میں کچھ کام کر لو. کہتے ہیں نا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. ابھی جاگ رہے ہو نا، ابھی کچھ اچھے اعمال کریں. اور سوتے وقت تو بالخصوص توبہ کر کے وضو کر کے عشاء بھی پڑھ لی ہو، اللہ توفیق دے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لے کہ میں جا رہا ہوں اب اللہ تیری رحمت کے حوالے. مگر یہاں عشاء قضا کر کے فلمیں دیکھتے دیکھتے معاذ اللہ کچھ لوگ تو شراب کے نشے میں سوتے ہیں. یہ سوچتے نہیں کہ اگر اسی عالم میں چلے گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے تو ترکیہ کا زلزلہ آیا نا، دیکھا ہوگا آپ نے. آپ کو پتہ ہی زلزلہ کتنے بجے آیا تھا؟ صبح 4:17 پر. دنیا میں بڑے زلزلے آئے، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. کبھی دن میں آئے، شام میں آئے، لوگ روڈ پر تھے، باہر تھے. بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں جو روڈ پہ ہوتے ہیں، بلڈنگ والے مر جاتے ہیں. مگر یہاں تو 99% لوگ گھر میں تھے، سارے بستر پر تھے اور سوتے سوتے ہی چلے گئے. ہزاروں لاکھوں لوگ چلے گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ معذور ہو گئے، بے گھر ہو گئے. تو کبھی ہم بھی سوئیں گے تو پتہ نہیں اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے. تو پلیز اپنی آخرت کی فکر کیجیے اور وہ اعمال کیجیے کہ جن اعمال سے فرشتے قریب آتے ہیں. شیطان نہیں چاہیے ہمیں فرشتے چاہیے، رحمت کے فرشتے چاہیے. ایک اور عمل بتاتا ہوں. حضرت اسید رضی اللہ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، اور وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں ایک بار تلاوت قرآن کر رہا تھا. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث، چلو آج بخاری شریف کی حدیث ہی سنتے رہو، مضمون حدیث کا. کہتے میں ایک بار تلاوت قرآن کر رہا تھا، گھر کے باہر ایک میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا. جیسے ہی تلاوت کرنے لگا وہ گھوڑا جو ہے وہ اچھلنے لگا، اور اسی گھوڑے کے پاس میرا بچہ بھی چھوٹا سا. مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا بچے کو ہی نہ کچل دے. میں نے تلاوت روکی تو وہ گھوڑا کام ڈاؤن ہو گیا. میں نے پھر تلاوت شروع کی. جیسے تلاوت شروع کی گھوڑا پھر اچھلنے لگ گیا. میں پھر تلاوت روکتا، پھر گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو جاتا، رک جاتا. تیسری بار میں نے ایسا کیا. اب جب تیسری بار گھوڑا اتنا اچھلا کہ مجھے لگا میرا بیٹا یحییٰ جو ہے اس کو گھوڑا کچل نہ ڈالے، تو میں باہر اٹھا اور میں نے آ کر اپنے بچے کو اٹھانے کی کوشش کی. باہر گھر کے باہر جب میں بچے کو اٹھانے آیا تو میں نے آسمان کی طرف نظر کی تو کہتے ہیں میں نے ایک بہت بڑا سائبان دیکھا آسمان پر. بڑا عجیب منظر تھا، چراغ روشن تھے، عجب نظارہ تھا. میں حیران. اب وہ کہتے ہیں کہ میں ہمارے کمرے میں آ گیا. اب جب کہتے ہیں کہ جب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا ماجرا سنایا کہ حضور رات بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ میں قرآن پڑھتا تو گھوڑا اچھلتا تھا، اور جب بچے کو اٹھانے گیا تو آسمان پر بڑا عجیب منظر تھا.
اللہ اکبر. رسول پاک فرماتے ہیں کہ اے اسید تم جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر قریب آ گئے تھے. اگر تم تلاوت قرآن جاری رکھتے تو صبح تمام لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے اور وہ ان کی نظر سے پوشیدہ نہ ہوتے. پتہ کیا چلا اس واقعے سے کہ تلاوت قرآن یہ فرشتوں کا نزول کا کام ہے. دکان میں آپ برکت چاہتے ہیں, اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں تو تلاوت کیا کریں. تلاوت قرآن یہ وہ کام ہے جو فرشتوں کو قریب لاتا ہے. اچھا ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہے, ہم بھی تلاوت کرواتے ہیں دکان پر جب مارکیٹ ڈاؤن ہو, کاروبار میں مشکل ہو, یار ذرا قرآن خوانی کرانی ہے. کس کی کرانی ہے؟ مدرسے کے بچے بلوانے. اچھا مدرسے کے بچے بلوا کر دکان میں قرآن خوانی ہو رہی ہے, جس کی دکان ہے پھر بھی وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا. ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن پڑھنا تو آتا نہیں, بچوں کا کام ہے پڑھنا, میں کیوں پڑھوں؟ استغفر اللہ. یہ تعلق ہے ہمارا قرآن سے. ہم خود پڑھے روزانہ ایک رکوع پڑھ لیں اپنی دکان پر بیٹھ کر, پہلے تلاوت سیکھ لیں, اپنے گھر میں خود پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں. یعنی ہم تلاوت کرنے بھی باہر سے لوگ بلاتے ہیں, ہم نہیں پڑھتے. ایسا کیوں؟ قرآن سے اتنی دوری کیوں ہے؟ قرآن سے پیار کیوں نہیں ہے؟ قرآن پڑھنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ یہ تو فرشتوں کے نزول والا کام ہے. ہماری تو قرآن سے اتنی دوری ہو گئی. کوئی واقعہ ہے نا کہ ایک صاحب نے اپنے گھر پر ایک مولوی صاحب کو بلایا, مسجد کے امام صاحب کو بلایا, اور بچوں نے ان کو کھانا وغیرہ کھلانا تھا. تو ڈرائنگ روم میں امام صاحب بیٹھے تھے, کھانا وغیرہ پیش کیا, امام صاحب تھوڑی دیر بعد چلے گئے. تو بچوں کو یاد آیا کہ ڈرائنگ روم میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے. بڑا ڈھونڈا تو پیسے ہی نہ ملے. اب گھر والے کہے یار امام صاحب آئے تھے اور تو کوئی آیا نہیں تھا, مگر امام صاحب چور تو نہیں ہے, پیسے کہاں گئے؟ بہرحال اچھی خاصی رقم تھی. تھوڑے عرصے کے بعد پھر امام صاحب کو بلایا کسی دعا کے لیے, کھانے کے لیے. اب ڈرتے ڈرتے ایک بچے نے پوچھ لیا کہ امام صاحب وہ ناراض نہیں ہوئیے گا, وہ آپ لاسٹ ٹائم آئے تھے نا تو کافی سارے پیسے یہاں پڑے تھے, جب سے وہ پیسے نہیں مل رہے. اب امام صاحب رونا شروع ہو گئے. گھر والوں نے کہا ناراض نہ ہو, ہم آپ پر الزام نہیں لگا رہے, ہم تو صرف پوچھ رہے تھے. کم اس نے نہیں رہا, تم مجھے چور کہہ رہے ہو, ذرا وہ سامنے قرآن پاک پڑھا, ذرا اٹھا کے لاؤ. قرآن پاک اٹھا کے لائے, اس کا جزدان کھولا گیا کہ اس کو کھولو. جب انہوں نے کھولا تو وہ پیسے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے. کا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں پہلی بار آیا تھا تم لوگ کھانا لینے گئے تو پیسے بکھرے ہوئے تھے. میں نے اٹھا کے قرآن شریف میں رکھ دی کہ روز تلاوت ہوتی ہوگی, آپ صبح کھولیں گے تو قرآن شریف آپ کو پیسے مل جائیں گے. 1 سال بعد آیا ہوں, میں روز دے رہا ہوں کہ 1 سال ہو گیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں کھلا. ہمارے گھروں کا یہ حال تو نہیں ہو گیا؟ ہاں قرآن ہمیں ضرور چاہیے. کب نیا گھر لیا جلدی قرآن خوانی کرو, جلدی قرآن رکھنا ہے, اس کے اندر رکھنا ہے, پڑھنا نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہمارے موبائل میں سافٹ ویئر, گیم, پتہ نہیں کون کون سی اپلیکیشن, ویڈیوز, جس کام سے تعلق نہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں, حرام دیکھ رہے ہیں, مگر قرآن نہیں کھولتے, قرآن نہیں پڑھتے. حالانکہ یہ برکت والا, شفا والا, رحمت والا رب کا کلام. پڑھو نا قرآن, فرشتے نازل ہوں گے تمہارے گھر میں, فرشتے نازل ہوں گے تمہارے کاروبار پر, فرشتے نازل ہوں گے. اے میرے پیارے اسلام, آج یہ نیت کریں کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں. میری آنکھیں کچھ قرآن دیکھیں گی, جب تک کان کچھ قرآن سنیں گے نہیں, زبان کچھ قرآن بولے گی نہیں, میں نہیں سوؤں گا. قرآن سے دوستی کر لیں. آپ پتہ ہے ہمارے موبائل پر بہت سارے سافٹ ویئر ہیں, اور اس میں لکھا ہوا آتا ہے نا آن لائن کتنی دیر پہلے ہوئے تھے, 10 منٹ پہلے, 5 منٹ پہلے. کسی کا تو ابھی بھی آن ہوگا, دیکھ رہا ہوگا, بیان میں بھی چین نہیں آتا, تھوڑی دیر بعد نکال رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تو اسی کوئی میسج تو نہیں آیا. اتنا موبائل آن کرتے ہیں. لیکن پتہ ہے جب میں اور آپ مر جائیں گے نا, یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے یار 3 دن ہو گئے یہ واٹس ایپ پہ آن لائن نہیں ہوا ہے, فیس بک پہ آن لائن نہیں ہوا, چیک تو کرو گیا کدھر. اچھا یہ واقعہ میں کئی بار بیان کرتا ہوں, ایک بار میرے ساتھ ہی ہو گیا. ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے کاروباری, اور ان کی کوئی امانت میرے پاس تھی, ان کی کوئی فائل تھی میرے پاس, اور پرانی فائل تھی, میں بھی بھول گیا تھا. اتفاق آفس کی صفائی کی تو فائل نکل آئی. ارے میں نے کہا یہ تو ان کی فائل ہے, ان کو دینا چاہیے, کئی سال پرانی فائل ہے. تو میں نے اس کا نمبر ملایا تو فون نمبر بند, میرے پاس صرف فون نمبر ہی تھا. میں نے کہا کیسے ڈھونڈوں؟ میں نے کہا یار ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے, اس کا نام ڈالتے ہیں. میں نے سوشل میڈیا پہ نام ڈالا, ان کا اکاؤنٹ سامنے آ گیا. میں اس کو چیک کرتا رہا تو وہ 1 سال سے آن لائن نہیں تھے. 1 سال پہلے انہوں نے پوسٹ کیا تھا, 1 سال سے وہ آن لائن نہیں تھے. میں نے کہا یہ 1 سال سے آن لائن نہیں ہے, یا تو بڑا اچھا آدمی ہے, سوشل میڈیا چھوڑ دیا ہے, یا اللہ خیر کرے. میں اس کی پروفائل میں گیا, اس پہ پروفائل میں اس کے بچے کا سوشل اکاؤنٹ تھا. میں نے اس کو کلک کیا, اس بچے کا اکاؤنٹ کھل گیا. میں نے اس بچے کے اکاؤنٹ پہ لکھا کہ مجھے آپ کے ابو سے بات کرنی ہے, اور میرے پاس ایک امانت ہے, آپ مجھے اس نمبر پہ کال کریں. دوسرے دن مجھے فون آیا, میں نے کہا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ ابو کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا. آپ یقین کریں جو میں بیان میں کہا کرتا تھا نا, وہ پریکٹیکلی میرے سامنے آیا کہ آف لائن جب ہم نے پوسٹ لگانا چھوڑی, ریلیز بندہ گیا,
یعنی جو آن لائن نہیں ہے وہ گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے جو میں روز کھولتا ہوں. آپ کو پتا ہے قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو میرے ساتھ قبر میں جائے گا اور یہ قبر میں نور کا کام کرے گا. قبر